باوجود وہ تشریف لے آتے ہیں، مہربانی کرتے ہیں ہم پر، گناہ گاروں پر. تو آج بھی انہوں نے مہربانی کی ہے. آپ کو بہت بہت خوش آمدید بھی اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. انہی کلمات کے ساتھ حضرت علامہ قاری محمد یوسف صاحب نقشبندی دامت برکاتہم وجدہ بڑی علمی گفتگو فرماتے ہیں، مدلل گفتگو فرماتے ہیں. تو ذرا توجہ سے غور سے آپ سنیں گے، انشاءاللہ مزہ آئے گا. بہت شکریہ. اندر تشریف لے آئیں ذرا. اسپیکر بغیر کرنی نہیں کوئی نہیں، فرما دیں. شاید کو باہر آواز چلی جائے، کسی کے کان میں پڑ جائے تو شاید ہمیں اجر مل جائے. نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ورحيمنا وكريمنا وملجانا ومأوانا ووكيلنا وكفيلنا ووسيلتنا ومولانا محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى وأولياء أمته وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام ساتھی درود و سلام کریے. الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ یا خاتم النبیین یا رحمة للعالمین. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. نہایتی وجب الاحترام محترم مکرم معزز سامعین حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نذرانہ درود و سلام. اللہ رب العزت کا بہت شکر ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی امت اندر پیدا فرمایا، اور اللہ رب العزت کا یہ بھی شکر ہے کہ اس نے اپنی توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کی توسط سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے ملامال فرمایا. حضرات محترم صاحب خانہ نے اپنے گھر میں ایک بڑا خصوصی پروگرام تشکیل دیا ہے جس میں آپ اور میں ہم سب شریک ہیں. اللہ تعالیٰ ان اس پروگرام کو ان کے لیے ہم سب کے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے، گناہوں کا کفارہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ خاتمہ بالخیر کا ذریعہ بنائے. اللہ تعالیٰ اس محفل میں آنے والوں پر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرمائے، اور امت مسلمہ کے لیے ماضی والے کردار وقار کا ذریعہ بنائے. حضرات محترم، تھوڑے سے وقت میں ایک دو باتیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جو میری زبان پر آ رہی وقت تک پہنچنے میں. پہلی بات تو یہ کہ
محترم قادری صاحب نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے میں ہمارے میزبان کے لیے کہ انہوں نے یہ خواہش یعنی ظاہر کی کہ اگر ہر انگریزی مہینے کی پہلی جمعرات اگر میرے گھر میں اگر ذکر کی محفل سجا دی جائے تو یہ میری بہت بڑی سعادت ہوگی. تو یقیناً الحمدللہ اس مناسبت سے آج یہ محفل ذکر اس وقت جاری و ساری ہے اور اللہ تعالیٰ اس میں استقامت اور اخلاص عطا فرمائے. ایک بات جانشین کر لیں، جتنی بھی محفلیں ہو رہی ہیں، ہوتی رہیں گی، ہوتی آ رہی ہیں یا شروع ہوگی، یا کوئی بھی دنیا کا کام ہے، دین کا کام ہے، ایک بات یاد رکھ لیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس میں تسلسل ہو، کیا اس میں تسلسل ہو، وہ مسلسل چلتی رہے، جاری و ساری رہے، اس کے لیے دو چیزوں کی بڑی ضرورت ہے. وہ کبھی محفل ختم نہیں ہوگی، وہ کام کبھی ختم نہیں ہوگا جو نیک کام ہے. اس میں جو پہلی شرط ہے وہ یہ ہے اخلاص. کیا؟ اخلاص، جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہے. جو ریاکاری، دکھلاوا، شو بازی، نمود و نمائش، یعنی اس سے وہ پاک ہو، اس سے وہ پاک ہو، مبرہ ہو. اس میں فقط اللہ تعالیٰ کی رضا ہی شامل ہے کہ میں صرف اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی نیت سے یہ کام کر رہا ہوں. نمبر ایک. نمبر دو، پھر اس میں استقامت ہو. کیا؟ استقامت ہو کہ اس کو کرے اور پھر اس کے لیے ہمت، قوت اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. اب حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک بندہ نیکی کر رہا ہے، بس اس جوش آیا، ولولہ آیا، کڑپ پیدا ہوئی، کام بھی گیا، گھر والے بھول گئے، مسجد میں ڈیرا لگا لیا. 15 دن، 10 دن، 1 مہینہ اس نے مسلسل جناب اس نے عبادت کی ہے. گھر والے تنگ آ گئے کہ کچھ ہم نے کاروبار کرنا ہے، تو کہاں پہ جانا ہے، گھر کے خراجات ہیں، گھر کے لوازمات ہیں. نہیں، اس کو جوش آ گیا، اس نے لگاتار 1 مہینہ جی بھر کے عبادت کی. بس اس کے بعد وہ کہ نشہ تھا، بس وہ ختم ہو گیا. اس کے بعد کیا نماز ہے تو کیا روزہ ہے، کیا مسجد ہے، کیا تلاوت ہے، کیا عبادت و ریاضت ہے، گئی. لوگ حیران ہو گئے کہ یار یہ تو بڑا نیکی کر رہا تھا. پھر اس کو 2-3 مہینوں کے بعد پھر جوش آیا، پھر وہ اس طرح جناب مسلسل 1 مہینہ یا 15 دن یا 10 دن عبادت کر رہا ہے، نہ کام پہ جا رہا ہے، نہ گھر والوں کو دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے، اس پر پھر وہ جوش کا بڑھا. الغرض اس کا ایک سلسلہ یہ چل رہا ہے. کیا؟ جوش آیا عبادت، جوش ختم ہو گیا تو آپ نے بولنا ہے کام کیا ختم ہو گئی کی نہیں اس نے. پھر اس کو جوش آیا. مجھے بڑا واقعہ یاد ہے کہ ہمارے نا گاؤں میں نا 3 بندوں کو میں نے دیکھا، چھوٹی عمر تھی لیکن مجھے واقعہ یاد ہے کہ وہ ایک بندہ اس نے اذانیں شروع کر دی. کیا؟ کوارا تھا، ابھی شادی نہیں ہوئی تھی. بڑی اذانیں اور نمازی بڑے حیران تھے کہ یار یہ بڑی اذانیں پڑھ رہے آج کل، بڑا جوش. لوگ جو پتہ نہیں 15 اذانیں پڑھی ہیں، مہینہ پڑھی، 2 مہینے میں، یہ مجھے نہیں یاد. اذانیں پڑھی، اس کی شادی ہوئی، اذانیں گئی. انہیں پوچھا یار آپ اذانیں پڑھتے تھے، ماشاءاللہ مؤذن بنے ہوئے تھے، بڑے پیارے لگتے تھے، تو کیا ہو گیا؟ سنی نہیں. اس کے بعد پھر ایک نوجوان تھا، اس کو جوش آیا جناب، ٹھیک ہے نا، اس کو بھی شادی نہیں ہوئی تھی. اس نے جناب اذانیں شروع کی. لوگوں نے کہا یار تو اس طرح نہیں کرے گا. اس نے مجھے کیا ضرورت ہے. برحال کہ میں سچا واقعہ پیش کر رہا ہوں. اس کو جناب بس اس کی شادی ہوئی، جناب پتہ ہی طلب ہو گیا تھا. یعنی 3 شخصوں کو میں نے وہاں اپنی زندگی میں چھوٹی عمر میں، زیادہ چھوٹی نہیں تھی، 8ویں یا 9ویں کلاس میں پڑھتا تھا. ٹھیک ہے جی، والد صاحب وہاں امام تھے، خطیب تھے. تو میں نے یہ 3 بندے ہیں، مجھے یہ واقعہ مجھے یاد ہے. تو میں حدیث پیش کر رہا ہوں کہ اب وہ حدیث کی جو پہلی شکل ہے، جو پہلی صورت ہے عبادت کی، وہ میں نے آپ کو کیا سنا دیا، اپنے سن لی. اب اس کے مدِ مقابل ایک وہ نیکی کرنے والا ہے کہ نیکی کر رہا ہے پر کر تھوڑی رہا ہے. نیکی کر رہا ہے پر تھوڑی ہے، پر اس میں تسلسل ہے، مسلسل، لگاتار.
اس میں رکاوٹ نہیں، روک نہیں رہا، عبادت سے دور نہیں ہو رہا، کر رہا ہے لیکن کتنی کم، بہت تھوڑی عبادت کر رہا ہے، لیکن اس میں ہے کیا؟ تسلسل۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ بندہ اس عبادت کرنے والے سے کئی دگنے اچھا ہے اور اعلیٰ ہے، عظیم ہے۔ کیوں؟ اس میں ناغہ نہیں ہے، اس میں تسلسل ہے، عبادت ہے پر ہے تھوڑی کم ہے، لیکن ہے کیا؟ تسلسل۔ اب یہ عمل، یہ فعل اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے۔ میں نے ایک حدیث پیش کی، اس سے قبل ہے کہ میں نے بات کی تھی وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ آپ جب کسی کام کے لیے مخلص ہو جائیں گے نا، کیا ہو جائیں گے؟ مخلص ہو جائیں گے، وہ کام جو نہیں بھی ہونے والا وہ بھی ہو جائے گا، جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں نیتا نو، بولیے نیتا نو بھاگ، کہتے ہیں نا، یہ ہمارا کچے کلام ہے، نیتا نو۔ مثلا ایک چوک میں دو چار بزرگ بیٹھتے ہیں، مسلسل بیٹھتے ہیں، جس طرح مختلف گاؤں کے اندر بھی چوک بنے ہوتے ہیں، بابے بیٹھے ہو کر کے وہ پی رہے ہیں، اس طرح مختلف ڈیرے لگے ہوئے ہیں۔ وہ بابے میں ایک بزرگ، ایک نوجوان گزرا، ٹھیک ہے، ایک دن گزرا، دوسرے دن گزرا، بزرگوں نے پوچھا جی بیٹا خیر ہے؟ کہنے بابا دعا کرنا، کیا دعا کر میرا کام ہو جائے۔ بس وہ 2 4 10 15 دن بعد بزرگوں کے قریب سے گزرنے لگا، بزرگوں نے پوچھا جی بیٹا کام ہو گیا؟ کہنے بس دعا پر ابھی کام نہیں ہوگا۔ ایک بابا بولے ہاں کہ یار تو نیت تو صحیح ہو جائے، تو کہ نیت تو صحیح ہو جائے نا کہ تیرا کام ہو جائے۔ بات بزرگوں کی نہیں ہے، بات قرآن کی ہے، بات حدیث کی ہے۔ مثلا آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کچھ ہمارے بزرگ نا اس طرح بیٹھتے ہیں کر کے نا، اس طرح اپنا مصافہ اس طرح کر کے اس طرح لپیٹ کے بیٹھتے ہیں نا، کبھی دیکھا ہے؟ یہ میرے آقا کی سنت ہے، لیکن بابوں کو نہیں پتا کہ یہ میرے آقا کی سنت ہے۔ بھلا کیوں؟ میرے آقا صاحب اپنی کملی مبارک کو اس طرح کر کے، ٹھیک ہے نا، اور اپنا سر مبارک یعنی نیچے کر کے دین محمدی یعنی اللہ کے دین کے لیے سوچتے تھے کہ یہ دین کیسے پھیلانا ہے۔ ایک بڑی گفتگو طویل ہے اس معاملے میں، بہرحال میں ایک بات کر رہا تھا کہ بے شمار ایسے اعمال ہیں کہ جن کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے، لیکن وہ میرے آقا کی ادا ہے اور سنت ہے۔ بہرحال میں ایک بات کر رہا تھا کہ جب انسان کسی کام کے لیے مخلص ہو جاتا ہے، اخلاص یہ پیدا ہو جاتا ہے، اللہ کی رضا شامل ہوتی ہے، یقیناً وہ کام کبھی رکتا نہیں ہے، وہ چلتا۔ بڑی بڑی محافلیں دیکھی ہیں ہائی لیول پر، عمرے کے ٹکٹ تک آج ان کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ آج ان کی تقریباً مجھے اس جمعے پر 36 سال ہو گئے، یہ کہنے کی کوئی ترقی نہیں تھی کہ شالیمار یہ دائیں بائیں کچھ بھی نہیں تھا۔ اس وقت میں 35 سال سے کانا میں تقریر کرنے آ رہا ہوں، تو میں ایک بات کر رہا تھا کہ بڑی بڑی محافلیں شروع ہوتی دیکھی ہیں، لیکن آج ان کا بولیے نام و نشان بھی نہیں۔ لیکن ایسے پروگرام شروع ہوئے ہیں کہ الحمدللہ جن کے اندر خود میں بیٹھا ہوں بنیادیں رکھی ہیں، 18 سال 17 سال 15 سال 21 سال 26 سال ہو گئے ہیں، وہ پروگرام آج بھی جاری ہے، آج بھی وہ جاری ہے، پروگرام ہو رہے ہیں۔ جس طرح قاضی صاحب نے کہا نا کہ ہم بندے تھوڑے ہیں، تھوڑے نہ دیکھیں، ہم نے ذکر کرنا ہے۔ مجھے وہ بات یاد آ رہی تھی کہ انہوں نے کہا کہ 2 فرشتے ہمارے ساتھ ہیں، تو میں جملہ کہنے لگا تھا لیکن میں کہ بعد میں کہہ دوں گا اگر یاد رہا تو۔ اگر ایک کمرے میں 2 آدمی بیٹھے نا، اگر گھر کا ایک آدمی بیٹھا ہے، اس نے اپنی محفل کو جاری رکھا ہے نا، تو وہ اکیلا نہیں ہوتا۔ جب وہ محفل کا نیت کر کے بیٹھتا ہے، شروع کرتا ہے، اس کا سارا کمرہ بلکہ اس کے گھر کی 12 4 دیوار کے اندر جتنی جگہ ہوتی ہے وہ نوری فرشتوں سے بھر جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نوری فرشتوں کو نازل کرتا ہے۔ اور میں خود تقریریں کرنے والا، میں خود دن رات بیانات کرنے والا، میں نے بڑے بڑے اجتماعوں میں تقریریں کی، ایک بند کمرے میں 2 آدمیوں کے سامنے تقریر کی، اور جس طرح تقریر میں نے لاکھوں میں کی، جس طرح ہزاروں میں کی ہے، اس طرح 2 آدمیوں کے سامنے تقریر۔ کیوں؟ خدا وہاں بھی ہے، خدا یہاں بھی ہے، فرشتے وہاں بھی ہے، فرشتے یہاں بھی ہے، نظر کرم وہاں بھی ہو رہی ہے، نظر کرم یہاں بھی ہو رہی ہے۔ لیکن
کچھ ہمارے خیالات نظریات وہ بدل گئے. ساؤنڈ کیسا ہونا چاہیے, خدمت کیسی ہونی چاہیے, اجتماع کتنا ہونا چاہیے, استقبال کیسا ہو, پروٹوکول ہو, ہم ان چیزوں میں مر گئے. نہ اس میں دنیا دار بچا ہے اور نہ دیندار بچا ہے, نہ دنیا دار بچا ہے. دونوں پروٹوکولوں کے بیکاری ہو چکی ہے. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث یہ روایت ہے, آپ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میں بیٹھا رہوں اور لوگ میرے سامنے ہاتھ آ کے کھڑے رہے, اس کا ٹھکانہ جہنم. اور ہم اس کام کے اندر مر گئے. اس لیے محترم, اگر ہمارے بھائی کا ارادہ ہے انشاءاللہ یہ محبت کے ساتھ یہ نہ دیکھیں کتنی تدانا, قادری صاحب آنے, قاری صاحب آنے, ٹھیک ہے, اس کے بعد 2-4 آدمی اور رہے, گھر والے ساتھ ہو گئے. کبھی زندگی رہی تو میرا میرے پاس ٹائم ہوا تو میں بھی اس میں شامل ہو جاؤں کروں انشاءاللہ. یہ پرو ڈر کے, لیکن خدا کی قسم جہاں محفل ذکر ہو جاتی ہے نا, وہ زمین بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں فخر کرتی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب میں آپ کو ایک جملہ دینے لگا ہوں, توجہ طلب اور بڑا خاص ہے, اور سن لیں. جب بندہ کہتا ہے نا لا الہ الا اللہ, کیا کہتا ہے؟ آج تو لوگوں نے ایک دوسرے میں شرک کے فتوے لگا دیے نا. اور میری بات میں غور کرنا قادر صاحب, لا الہ الا اللہ جب ایک مرتبہ مخلص ہو کر نا, یعنی دل کے گہرائیوں سے, جس کو سن کے دل کہتے ہیں, جب دل سے کہتا ہے لا الہ, پوری بولیے لا اللہ کی اللہ کے لیے, پوری دنیا کے اندر جتنا شرک ہو رہا ہے سب کا رد ہو گیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو پھر لا الہ الا اللہ کہنے والا مشرک کہاں رہے گا؟ مشرک شرک کے فتوے لگانے والوں حدیث پڑھو آ کر. جب آدمی بند کمرے میں بیٹھ کر تنہائی میں خلوت میں جب کہتا لا الہ الا اللہ, تو پوری کائنات میں جتنا شرک ہو رہا ہے, پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں, سب شرک کا اس کا رد کر. تو رد اگر اس کے من بات کرتا کلمے پڑھ ہو جائے تو پھر مشرک کیسے رہا؟ اب اسے کہنا کہ میں بس مختصر کرتا ہوں, پھر کبھی انسان زندگی نہیں تو اس کو انشاءاللہ بیان کریں گے. اب اگلی کا حدیث آپ کو دینا چاہتا ہوں, کیونکہ انہوں نے ذکر کا لفظ استعمال کیا تھا تو میرا رخ بدل گیا. میں نے کہا چلو اس بار میں 1-2 باتیں کرتا ہوں. بس بندہ کہتا ہے لا الہ نہیں, آپ کو ڈر تو نہیں, تو پھر بلند آواز کیوں نہیں کہا؟ یہ میں اس لیے نہیں آپ بلند آواز سے پڑھایا کہ میری تقریر چمک جائے, مجھے اس چیز کی غرض نہیں ہے. میں کہتا ہوں آپ کی زبان پر, میری زبان پہ ایک دفعہ جملہ میں یہ دور دیوار بھی گونج تھے, یعنی لا الہ آپ نے کہا. ایک مرتبہ میں ابھی کروایا نا, اس سے پہلے 3 مرتبہ کریں, لیکن میں قربان جاؤں آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا, جب میرا امتی ایک مرتبہ محبت سے کہتا نا لا الہ الا اللہ, کتنی مرتبہ؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کے 4000 گناہ معاف ہو گئے. 4000 اس کے گناہ معاف ہو گئے. پھر میرا آقا علیہ السلام نے اس سے علاوہ اور بھی دیا, فرمایا اگر اس کے اپنے گناہ نہیں نا, اس کے اپنے گناہ نہیں, اس کا کلمہ اس نے پڑھا, لیکن اس کلمے کی برکت اتنی کہ اس کا اپنا گناہ نہیں, اس کے گھر والوں کے 4000 گناہ معاف. سبحان اللہ. مزید آگے بڑھو, آگے بڑھو, اگلی سبیل بات سنو. آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ بھی گناہوں سے پاک ہے, گھر والوں میں کوئی فرق ایسا جو گناہ کر رہا ہے, سب نیکی میں مبتلا ہے, اگر اس کے اپنے گناہ نہیں ہیں, گھر والوں کے گناہ نہیں ہیں, تو ایک مرتبہ پڑھ تو اپنے گھر میں رہا, پڑھ تو رہا تنہائی اور خلوت میں, پڑھ رہا تو دل کے اندر خفی طور پہ پڑھ رہا ہے, بلند آواز سے نہیں پڑھ رہا, تو گنبد خضرا کے بقی زبان نبوت کے الفاظ سنیے. فرمایا والذی نفس بیدہ, مجھے اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم, اس کے اپنے اگر نہیں ہے تو گھر والوں کے نہیں ہے. تو آقا نے قسم اٹھا کر فرمایا ایک دفعہ کلمہ پڑھنے والے تیرے کلمے کی اتنی برکت ہے کہ اس کا اثر ہمسایوں تک پہنچ. سبحان اللہ. ہمسایوں کے 4000 گناہ معاف ہو گئے. کتنی مرتبہ پڑھنے پر؟ تو اگر تو 2 مرتبہ پڑھے, اگر تو 3 مرتبہ پڑھے, پھر اگر ورد ہو, پھر وہ کمرہ, پھر وہ جگہ, پھر وہ زمین کا ٹکڑا, پھر وہ دفتر, پھر وہ مسجد, یا وہ جو بھی جگہ ہو, پھر جہاں لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ
کہتا ہوں نہ شیطان رہے، نہ شرک رہے، نہ بدعت رہے، نہ گناہ رہے، خدا کی قسم وہاں اللہ کی رحمتوں کا برکتوں کا دور، بلکہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی نظر رحمت تین طرف ہوگی. اس سے بڑی اور فضیلت کیا ہو سکتی ہے؟ اب میں ایک حدیث اور کوٹ کرنا چاہتا ہوں پھر انشاءاللہ، کیونکہ ٹائم کافی ہو جائے گا، اتنی کافی، کیونکہ اگر ایک اور بات ہوں، جن محفلوں کو ہم طویل کرتے ہیں نا، لمبی کرتے ہیں، وہ محفلیں بھی جلدی ختم ہو جاتی ہیں. دیکھو ہماری پریکٹس ہوگی، کبھی 2 بجے گھر پہنچ رہے ہیں، کبھی 3 بجے پہنچ رہے ہیں، کہ ایسی محفلیں ہوتی ہیں. پھر الحمدللہ صبح ہم سبق بھی فجر سے پہلے شروع کی ہوتی ہیں، حفظ کی، الحمدللہ فجر کی جماعت روزانہ کرواتے ہیں، کبھی ناظر نہیں ہونے دیا، بلکہ فکر ہوتا ہے. لیکن جہاں وہاں جو لوگ بیٹھے وہ سارے ولی نہیں بیٹھے ہوتے، اس کے درمیان پکے نمازی میں ہونا، فجر کی نماز گئی تو ذمہ دار کون ہے؟ پھر جب سے ہم آقا کی سنت سے ہٹے ہیں نا، تباہی ہو گئی. وہ کیسے؟ حضور نبی کریم علیہ السلام، یہ باتیں یاد رکھا کریں، حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جلدی سوئیں صبح جلدی اٹھیں. آپ دیکھا پنڈوں کے اندر، میں پنڈوں کے اندر بڑے بڑے خطاباتوں میں ہوتے رہتے ہیں، جب ہم کسی گھر میں جب انہیں ہمیں ٹھہراتے ہیں نا تو مسجد میں پروگرام ہوتا ہے، پوری مسجد بھری ہوتی ہے. جب اس گھر سے نکل کے جا رہے ہوتے ہیں نا تو گلیوں میں سناٹا ہوتا ہے. محفل اسی گاؤں میں ہو رہی ہے لیکن گلیوں میں سناٹا ہے کہ جنہوں نے محفل میں بیٹھا وہ بیٹھ گئے نا، باقی سو گئے. اور جب صبح اذانوں سے پہلے آپ دیکھیں گے جناب کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے. میں کہا الحمدللہ علامہ ابن خلدون علیہ رحمہ نے تاریخ ابن خلدون میں یہ بات واضح لکھی ہے کہ انہوں نے پنڈ کی زندگی کو شہر کی زندگی پہ فوقیت دی. آگے انہوں نے پھر تشریح کی ہے، پھر انہوں نے آگے تشریح کی ہے، اور آقا ارشاد نے یہاں تک فرمایا کہ جو عشاء کی نماز پڑھ کر سو جائے، ساری رات نیند پوری کرے، صبح فجر کی نماز پڑھ لے، خود آقا علیہ السلام نے زبان نبوت سے گارنٹی اور ضمانت دی ہے کہ وہ ساری رات عبادت ہی میں وہ ساری رات. بولیے یہ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ تعلیم کس کے لیے، یہ پیغام کس کے لیے، یہ خوبصورت علم کس کے لیے؟ ہمارے لیے ہے. جب ہم اس پر عمل کریں گے یقیناً الحمدللہ ہم جس میدان میں قدم رکھیں گے کامیابی 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 کامیابی. تو اس لیے کہہ رہا تھا کہ جس محفل میں، جس مجلس میں ٹائم تھوڑا ہو دوبارہ پھر بلاؤ، لوگ بھاگتے ہیں. اگر تم اس سرحد رکھو کہ یار یہ سرحد بیٹھاتے ہیں، یا صبح ڈیوٹی پہ جانا ہوتا ہے، یا صبح کام پہ جانا ہوتا ہے، اور آج کل حالات اتنے سنگین ہو چکے ہیں کہ ایک دیہڑی ٹوٹ جائے میرے خیال میں گھر کا گزارا نہیں ہوتا. پتہ نہیں کہ لوگ کس طرح گزارا کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی ایک دم سارے کہو الحمدللہ. پر کیوں کہ رب کا کرم ہے کہ رزق ان بڑوں کے ہاتھوں میں نہیں، رب نے رزق اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. ان بڑوں کے ہاتھوں میں رزق ہوتا نا تو جو سندھ اور بلوچستان میں جگیرداروں نے بدبختوں نے جو کلمے کی صورت میں خدا بن کر بیٹھے ہیں اور خاندانوں کے خاندان کئی سالوں سے غلام بنا کر رکھا ہوا ہے، ان کے بچے ان پڑھ ہے، نہ دین نہ دنیا. خدا کی قسم یہ لوگوں کو لٹکاتے الٹا لٹکاتے، سڑکیں ٹوٹی ہے پلے کچھ نہیں، پھر بھی ووٹ کس کا لیے؟ اس کا ووٹ اس کا، یہ خدا ہے، یہ خدا ہے. تو حالات پیدا ہو گئے اور ہم بھی بکے ہوئے ہیں محترم، ہم بھی ٹکرا کر کے ہم بڑے ہیں، ہماری بھی تباہی ہو گئی ہے. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک سوراخ میں جب ایک بندے مسلمان کا ہاتھ گیا نا تو ڈنگ لگا. پہلے تو اس علم نہیں تھا، بس اس کو نہیں پتا اس میں سوراخ میں کیا تھا، اس بات میں کیا تھا، بس ایسے کیا. اب اسے پتا ہے کہ یہاں ڈنگ لگتا ہے. میرا آقا نے فرمایا جو دوبارہ ہاتھ نہ ڈالے اور ڈنگ کھائے وہ مومن نہیں ہے. یہ کہاں جائے گی حدیثیں؟ ان حدیثوں پہ کون عمل کرے گا؟ پھر ان قریب 2 چادروں میں لپٹ کر اگر قسمت ہوئی تو، چادریں اگر مل گئی تو یہ بھی مقدر کی بات ہے. جو چادر میں لپٹ کر ان قریب قبر میں پہلی ملاقات نبی پاک سے ہونی، کس منہ سے کہیں گے؟ تم اور میں کیا منہ لے کر جائیں گے؟ سرکار کو کیا جواب دیں؟ تم اور میں دین کا کیا کام کر رہے ہیں؟ ہاتھ کھڑے کر کے تم بتاؤ نا کہ تیرا اور میرا کتنا کام ہے، کتنا رول ہے دین کے لیے. بھائی صرف کمایا اور کھایا سو گے؟ کوئی بات نہیں محترم، قبرستان بھرے پڑے ہیں اور ہماری طرح کے بڑے قبرستانوں میں چلے گئے ہیں. اور جو سوسائٹی قبرستان ہے نا، بنگلور کوٹھی میں رہنے والے، ان کے قبرستان میں بھرے پڑے ہیں. وہ لوگ جو اپنے جب نکلتے تھے نوکر کانپتے تھے، آج ان کی قبر پہ فاتح خانی کرنے والا کوئی نہیں.
انہوں نے کفن ڈال گئے. اس لیے محترم شکر ادا کرو کہ رزق آپ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے, اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. یہ اس کا رب کا کرم اور اس کا فضل, اس کی مہربانی ہے. اور تم تو بلکہ ان علاقوں میں رہ کر نا یوں سمجھو کہ تم جنت میں رہ رہے ہو. حقیقت ہے, بڑے بڑے علاقوں میں جا کر دیکھا ہے تو وہاں نظر آتا کہ یار ہم تو جنت میں رہے. اس کی میں مثال دیتا ہوں. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نبی پاک کے بڑے شہزادے, جانتے ہو نا, میرے آقا کے بڑے بیٹے, کیونکہ میرے آقا فرمایا میری بیٹی کے بیٹے میرے بیٹے ہیں, نواسے بھی ہیں بیٹے بھی ہیں, کیونکہ آقا صاحب کی نسل کا سلسلہ بیٹی سے شروع ہو رہا ہے. کس سے؟ بیٹی سے شروع ہو رہا ہے. حضرت علی رضی اللہ کے جو باقی بیٹے ہیں وہ سید نہیں کروا سکتے. حضرت علی کے باقی بیویوں کے بیٹے سید نہیں کروائیں, وہ علی کروائیں گے. بیٹا وہی ہے جو میرے آقا کی صاحبزادی سے پیدا ہوا. ان شانئک ھو الابتر, یہ فیصلہ ہے ان کا. بہرحال میں تو بات کر رہا تھا, وہ آ کر اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ویسے آپ کی تیاری ہے نا؟ نہیں, میں تیاری ہے نا؟ آپ تو خاموش ہو گئے. اگر آپ خاموش ہو جائیں تو تیاری اس نے کروا لیں. انہیں پر جو جھلک دینی ہے نا, اپنا حساب پہلے نکل جائے. اس نے آنا ہی آنا ہے. اس لیے تم کو ہم تیار ہیں, تیار ہے نا؟ تو تیاری کے لیے بہترین ذریعہ بتاؤں کہ تیاری کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ بڑا وہ کیا ہے؟ وضو. ہر وقت وضو میں نہیں, یہ تیاری بہترین ہے. کیونکہ کسی کو جھٹکا لگ سکتا ہے. وضو کی حالت میں موت کا آنا شہادت کی موت ہے. پھر آج یہاں ہمارے بھائی کی اس خوبصورت محفل میں سے یہ تحفہ لے کے جاؤ کہ ہم نے وضو کرنا ہے, ہم نے وضو کرنا ہے. تیاری ہے. اب سنیے, میں مثال دے رہا تھا. حضرت امام وہ جنت والی بات کر رہا تھا, ہم جنت میں رہ رہے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے باہر نکلے, اچھا لباس پہنا ہوا تھا. آگے کی یہودی آ رہا تھا یا عیسائی تھا, کوئی بھی تھا, اس کا لباس تھوڑا سا عجیب تھا. اسے کہہ رہے حسن, تم تو کہتی ہو مسلمانوں کے لیے یہ قید خانہ ہے اور آخر جنت ہے, اور ہمارے لیے جنت ہے اور اگلا قید خانہ ہے, تو تم اچھا لباس پہن کے تو میرا لباس کہہ تو میرا ہمارے لیے تمہاری جنت جہاں ہے تو اچھا لباس. امام حسن نے جواب دیا نا, وہ کمال کر دیا. میرا آقا کے شہزادے نے جواب دیا, کمال کر دیا. فرمایا بالکل تیرا سوال درست ہے, تیرا سوال درست ہے. میں وہاں طریقے کی میری بات سن, جو رب نے ہمارے لیے وہاں رکھا ہے, کیسا جواب ہے؟ فرمایا جو رب نے مسلمانوں کے لیے ہمارے لیے جو وہاں انعام رکھا نا, اگر ابھی پردہ ہٹ جائے نا, یہ میں تمہیں دکھا دوں تو خود کہیں کہ یہ ہمارے لیے قید ہے, یہ ہمارے لیے قید ہے. تو جو تمہاری رب نے وہاں عذاب رکھا ہے, اگر پردہ ہٹ جائے تو خود کہے کہ لباس جس قسم کا بھی ہے لیکن میں جنت ہوں. میرے بات سنی آپ نے, سن لی, سمجھ آ گئی. اب اس کو زیادہ سلیس کرنے کی ضرورت نہیں, سن لیا نا. ہم مسلمان ہیں, دعا کرو ہم زندہ بھی رہیں تو ایمان پر, موت بھی آئے تو ایمان پر, اور قبر سے اٹھیں گے تو ایمان. بس اس سے بڑی اور کوئی بات ہے. بہرحال میں کافی آگے چلا گیا, ختم کرنے لگا تھا. اب جملہ دے رہا ہوں, بڑا خوبصورت ہے, اور آخری جملہ دے رہا ہوں. بس اس ذکر پر میں کبھی گفتگو چھنوں گا, ایک الگ بڑا خوبصورت موضوع ہے. میں حدیث پاک میں پڑھ رہا تھا کہ یہ دن جو ہے نا عرش, کیا عرش کے نیچے, ادھر پھر کہو لا الہ الا, کیا بات, سبحان اللہ, لطف آ جاتا ہے کہ نہیں, ضرور آتا ہے. لیکن لا الہ الا اللہ کی ضرب یہاں لگی. قاضی صاحب ذکر کر رہا تھا نا اللہ, لیکن ایک نا آنکھ کے مان کر اگر یہ ذکر کیا کرو 2 منٹ 10 منٹ گھر میں بیٹھ کے نا, اگر نہ ان کرو یہ خفی, یعنی لا الہ الا, ٹھیک ہے. اگر اللہ ہو کرنا پھیرے گا نا, اگر کی مطلب اللہ ہو کی ضمیر جو ہے نا ضرب وہ دل پہ لگنا, کیونکہ میں نے حدیث پاک میں پڑھا ہے کہ جو شیطان ہے نا وہ دل کے قریب بیٹھا ہوا ہے. اور بیٹھا کس طرح, کل سب تھوڑے دینا کھیس لو نا تو سردی لگ گئی, تھوڑے اوتوں کو بیٹھو, گوڈے باہر بنو, منگل پیر اڈیاں چکو, منگل اڈیاں چکو, دیکھ رہے نا, یہ دیکھ رہے نا. اس طرح میرے آقا نے مثال دی کہ پیچھے اس طرح اٹھا کر پاؤں
اور جس طرح یہ بیٹھے اور اس طرح یہ اس طرح میرے آقا نے مثال خود دی کہ اس طرح دل کے قریب اس طرح شیطان بیٹھا ہوا ہے، بس اس کی چون جو ہے وہ اتنی باریک ہے، تھوڑا سا دل غفلت میں گیا نہیں تھے، تیزی کے ساتھ وہ ڈنگ لگا دل کو، اور اگر وہ دل رہے غافل تو پھر وہ ڈنگ لگاتا کہ دل وقت آتا ہے کہ مولویوں کی تقریریں ان کے واز دل پہ اثر کرتی، اس کا دل اتنا غفلت کے اندر وہ چلا جاتا ہے، اس کا دل اتنا سیاہ ہو جاتا ہے۔ یہ ساری باتیں حدیثوں کی ہیں، میری ذاتی کوئی بات نہیں۔ اس لیے محترم ہم روزانہ کوشش کریں کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے اللہ کی ضرب لگائے دل پر، تاکہ یہ بدبخت کا حملہ یہاں سے ختم ہو جائے۔ اللہ یاد رہے گا۔ اب میں آخری حدیث پیش کرنے لگا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی عرش کے نیچے ایک ستون ہے، کیا پلر ستون ہے،